ہاں جی، سب سے پہلے ہیں جی عبد الواجد صاحب، جی شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، آواز آ رہی ہے بالکل۔ ہاں جی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جی اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، جی جی یاد کرو میری نعمت جی جو میرا انعام کی ہاں تم پر جی اور تمہیں فضیلت دی جہانوں پر۔ جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل یعنی اے یعقوب کی اولاد، جہان اذکروا نعمتی، میرے احسان کو، میری نعمت کو، اس نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہانوں پر، جہان والوں پر۔ جی واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت۔ جی جی ڈرو اور ڈرو یومن، یومن کا کیا مطلب دن ہوگا؟ اس دن سے جی جب کام نہ آئے گی کوئی، جب کام کوئی نہ آئے گا جی اور نہیں، نفس عن نفس، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کسی کے کوئی کام نہ آئے گا۔ جی، نفس کوئی شخص، لا تجزی کام نہیں آئے گا، عن نفس کسی شخص کو، یعنی کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کسی شخص ذرہ برابر بھی، شیئن ذرہ برابر بھی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ جی کچھ بھی، شیئن کچھ بھی کام نہیں ہے، جی اور نہیں قبول کیا جائے گا جی منہا عدل، کوئی بدلہ منہا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور اس نہ کی طرف سے منہا کا کیا ترجمہ ہے؟ جی منہا کا ترجمہ اس سے ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ جی اور ولا نہ عدل کا کیا مفہوم ہے؟ بدلہ۔ جی بالکل، عدل بدلہ، فدیہ۔ جی آگے۔ ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، جی اور نہیں فائدہ ملے گا کسی نہیں کی فائدہ شفاعت دے کا، گی، نہیں فائدہ دے گی یا نہیں نفع دے گی یا نہیں کام آئے گی، ہاں اس کو، جی اس کو کسی کی سفارش، جی کوئی سفارش، جی اور نہ ان کی مدد ہوگی، ان کی مدد ہوگی۔ ہاں، نہ ان کی مدد کی جائے گی یا نہ ان کی مدد ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ۔ تو یہ جی کسی کا کوئی سوال ہو کوئی ترکیب کے حوالے سے یا کوئی لفظ کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں ان دو آیتوں میں۔ یہ جی جی پوچھیں۔ یہاں پر ہا کی ضمیر نفس کی طرف آواز آ رہی ہے؟ یہ جتنی بھی ضمائر ہے نا، ولا یقبل منہا
ولا تنفعها. اب تنفع، خیر اس کا تو فاعل شفاعتن ہے، لیکن ہا ضمیر جو ہے یہ ساری کی ساری نفس کی طرف لوٹ رہی ہیں. اب نفس کا جو لفظ ہے نا یہ بذات خود مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اہل عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. اگرچہ مفہوماً نفس کا مطلب مذکر ہو، لیکن مانن جو ہے یہ یعنی مانن اگرچہ یہ مذکر ہو، لیکن لفظ کے اعتبار سے اس کو بطور مؤنث کے استعمال کیا جاتا ہے. جی آگے کوئی اور کسی کا سوال؟ جی چلیں جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ جی ٹھیک ہے پڑھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جی قَالَ يَا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب امتحان لیا، جی امتحان لیا، آزمایا. جی ابراہیم کو اس کے رب نے جی بکلمات، باتوں میں، جی بکلمات ان کا کیا ترجمہ کریں گے؟ باتوں جی کئی باتوں میں، کئی چیزوں میں کہہ سکتے ہیں. جی آگے. فَأَتَمَّنَّهُنَّ فَأَتَمَّهُنَّ جی فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ کامیاب ہوئے. نہیں یہ فَأَتَمَّهُنَّ اس میں جو اتمہ کا لفظ ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. جی اہتمام کیا. جی اتمہ یعنی مکمل کیا، پورا کیا. ہننا، یہ ہننا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ کلمات کی طرف. کلمات کی طرف. جی یعنی ان باتوں کو حضرت ابراہیم، اتمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا فرمایا، پورا کیا. جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ پورا کیا. جی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جی وہ چند باتیں کیا تھی؟ کہا اللہ نے، ان کا ذکر آ چکا ہے حضرت ابراہیم کا کہ ابھی آنا ہے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے تو اس حوالے سے نہیں آیا. جی اس حوالے سے نہیں آیا. جی وہ حضرت اسماعیل کی قربانی اور بہت سی چیزیں ہیں. جی یہاں جو یعنی یوں سمجھ لیں کہ حج کے افعال ہیں، ختنہ ہے، حجامت ہے، مسواک وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. اور یہ احکامات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے ان سب کو، اور اسی طرح یہ آزمائشیں بھی ساتھ ہی آ جاتی ہیں جو بڑی بڑی ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترے. تو پھر اللہ نے کیا حکم دیا، کیا انعام دیا، کریں ذرا آگے. قال انی جاعلک للناس اماما. کہا اللہ نے تمہیں، بے شک تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں. جی میں بناؤں گا آپ کو للناسی لوگوں کا امامن، امام یا پیشوا. جی یہ اللہ نے وعدہ کیا ابراہیم. امام. جی آگے آگے. قال ومن ذریتی، کہا اور میری اولاد سے. جی اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد میں سے بھی کسی کو یعنی یہ شرف دیا جائے گا. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. جی کہا میرا عہد، میرا وعدہ ظالموں تک
جی یہ میرا نہیں جو ہے ظالموں کو عہد نہیں ہے ظالموں کو، لا ینالو، نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، سمجھے، حاصل ہونا، یعنی یہ حاصل نہیں ہوگا میرا اقرار یا میرا عہد الظالمین لوگوں کو، یا ظالم لوگوں کو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا عہد ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا، جو ظلم کرنے والے ہیں، نہیں پہنچے گا، نافرمانیاں کرنے والے ہیں، ان کو یہ میرا عہد نہیں ملے گا، یعنی ان کو یہ امامت کا نہیں ملے عہدہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی یہ بات کہ یہ پیغمبری اور رسالت یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہی رہی، اللہ نے یہ دعا ضرور قبول فرمائی کہ یہ جو پیغمبر اور امامت کا جو منصب ہے، یہ سارا کا سارا پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں رہا، چاہے وہ بنو اسحاق ہیں، چاہے وہ بنو اسماعیل ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں جو بنی اسرائیل ہے یہ سارا کا سارا یہ بھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسی طرح اگر ہم سلسلہ دیکھیں اینڈ پہ جا کے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی یعنی نسل سے، ان کی اولاد سے، ان کی ذریت سے اینڈ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، یہ سارا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے یہ اور مقامات پر دعا بھی ہے، تو اللہ نے یہ دعا یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سن لی تھی، بس یہ تھا کہ جو ان میں ظالم تھے ان کو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین۔ یہ پوچھ رہے ہیں اطہر بھائی کہ باب سامیہ یسمع سے ہے، بالکل، نال ینالو یہ باب سامیہ سے ہی ہے۔ اچھا جی، اب آگے جو ہیں وہ حافظ عبد الرحمن صاحب جی۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ جی عبد الرحمن صاحب آپ شروع کریں۔ جی اطہر بھائی آپ شروع کر دیں، عبد الرحمن صاحب میرے خیال میں بھی۔ ٹھیک ہے، جی کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا بیت گھر کو، مسابۃ للناس رہنے کی جگہ، نہیں، مسابتاً کا للناس معنی لوگ ہوتا ہے لوگوں کے ٹھہرنے کی اجتماع، جگہ، جی اکٹھے ہونے کی جگہ، جی اکٹھے ہونے کی جگہ، جی بالکل۔ اکٹھے ہونے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ بنایا۔ یہ البیت سے کیا وَاتَّقَ، مراد ہے؟ بیت سے مراد خانہ کعبہ، جی بالکل، بیت بیت اللہ اللہ خانہ شریف۔ کعبہ، یہ ترجمہ بھی یہی کریں گے۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو یا خانہ کعبہ کو لوگوں کے اجتماع کی جگہ یا اکٹھے ہونے کی جگہ، وہ امن اور امن کی جگہ بنایا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی آگے۔ وَاتَّخِذُوا، اور بنایا، من نہیں مقام واتخذوا امر ابراہیم، کا سیگا ہے، اور بنایا، نہیں بناؤ، ہاں جی تم سب بناؤ، وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم، اور مصلی، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، ٹھہرنے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ جی بالکل، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے، یہ مستحب کے استحبابی حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ برکت کی جگہ ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر پتھر پر کھڑے ہو، پتھر جنت سے منگوایا گیا، پتھر پر کھڑے ہو کر کیا کیا گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے تم نماز پڑھا کرو، اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ حکم کوئی وجوبی نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، ہاں اس کو آپ یعنی اچھا جی، مستحب۔ تھوڑا سا، جی یعنی کہ یہ جو پتھر ہے جی، کھڑے ہو کر تعمیر کی ہے، جی یہ یہ تو ایک بند، یعنی کہ ایک بند کیا ہوا ہے جی جی یہ بالکل، پتھر، تو اس کی جو جگہ ہے اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس ہاں جگہ پر سے یہ رکوع ہوگا، ہاں اس جگہ پہ جہاں یعنی یہ قریب نماز قریب پڑھی جائے جیسے گی۔ جگہ بنی ہوئی ہے پتھر کے ساتھ ساتھ، تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، تو یہ حکم پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔
وَأَعِدْنَا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم علیہ السلام سے و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے طاہرہ پاک کریں بیتیا طہرا، میرے گھر کو طہرا کون سا سیگا ہے تو بتائے؟ ویسے تو مادہ یعنی آپ کہ کا یہ اطہر صاحب تسنیہ کا جی استاد جی تسنیہ کا جی یہ تسنیہ کا ہے، اور گردان کون سی ہے؟ جی ماضی کی فعل ماضی کی نہیں 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 جی منصور صاحب، جی ماضی کی ہے نا. نہیں 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 نہیں، ان طہرا، ہاں یہ فعل یفعل استاد جی یہ باب امر کا افعال سے جی امر کی ہے نا. وہ جی اطہر بھائی طاہرہ طاہرہ. جی جی منصور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اطہر بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ یعنی باب کون سا ہے، وہ تو ٹھیک بتا رہے ہیں کہ باب فعل یفعل صرف یصرف والا باب ہے، لیکن میرا مقصد پوچھنے کا یہ تھا کہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، تو یہ کون سی گردان ہے جی؟ امر کی، امر حاضر، امر جی امر حاضر کی گردان ہے، اور اس میں تسنیہ کا صیغہ ہے طہرا، کہ تم دونوں کیا کرو؟ جی پاک رکھو، جی پاک پاک کرو، صاف پاک رکھو جی. آگے بیتیا جی بیتیا جی جی گھر کو میرے گھر کو میرے گھر للطائفین جی طواف بالکل کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود جی، اور رکوع و سجود کرنے والے کے لیے رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے تم میرے گھر کو کیا رکھو؟ پاک صاف رکھو. ٹھیک ہے جی. تو یہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ یہ بھی اللہ تعالیٰ انعام گنوا رہے ہیں. یہ جب اس کا لفظ ہوتا ہے نا، مطلب یہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے اجتماع کی اور امن کی جگہ بنایا، اور یہ ہم نے حکم دیا لوگوں کو اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں، اس کو تم نماز کی جگہ بناؤ. وعہدنا الی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا یا ان سے یہ عہد لیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو یہاں عہدنا کا مفہوم کیا بنے گا؟ ہم نے حکم دیا، عہد لینا، حکم دینا، ایک مطلب کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. جی ایک اور آیت کریں جی. استاد جی یہ جب یہ ظرف بن رہا ہے نا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کون سا لفظ؟ اوپر والا یعنی کہ اوپر والی جو آیت ہے یہ از کے بارے میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ از کے بارے میں جی پوچھ جی رہے ہیں. تو یہ ہم جی میرے خیال میں پہلے بھی بات ہاں کر جی چکے ہیں کہ جب از کا لفظ شروع میں آتا ہے نا، تو یہ اس سے پہلے کوئی فعل ہوتا ہے، جیسے اذکرو کا فعل ہم نے نکال لیا، یاد کرو، تو یہ اذکرو کا یہ ظرف ہی بنے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارا جملہ ملا کے اینڈ پہ مفعول فی بنا لیں، ظرف بنا لیں، جیسے آپ کہیں، تو اس کو کہیں گے بہرحال ظرف. ہاں جی آگے بڑھیں. ایک آیت تو جو ظرف ہوتا ہے جی یہ انشائیہ میں آتا ہے نہیں یا نہیں یہ الگ کیٹیگری ہے؟ نہیں، ظرف کا مفہوم مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ظرف کا مطلب ہے دو چیزیں، یا تو جگہ یا وقت. ظرف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی یعنی وہ الفاظ جگہ وقت یا جگہ کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وقت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں نا یاد کرو، کس کو یاد کرو؟ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے، تو یہ وقت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ظرف ہے، ظروف ہیں، بنیادی طور پر یہ مفعول فی کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی جو مفعول فی کا حکم ہے نصب والا، وہی ان کا حکم ہوتا ہے عام طور پر. جی کسی کا کوئی سوال؟ وَإِذْ جی جی چلوں. جی آگے بڑھیں. وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا
رب جعل بنا دے جی ہاذا بلدن شہر کو آمینن امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس میں رہنے والوں کو جی من الثمراتی پھلوں سے من جو آمنا ایمان لایا منہم اس پر نہیں، منہم کا مطلب باللہ ہے ان جو میں سے، اللہ منہم کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے. ان میں سے یہ باللہ اللہ اسکرین پر. نظر آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے، ایک منٹ. اب غائب ہو گئی ہے. جی ہاں جی. من آمن منہم جو ایمان لائے ان میں سے، باللہ کس پر؟ اللہ پر. جی آگے. جی سکرین اللہ نظر. پر جی والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. جی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کو میں رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر، روز آخرت پر. جی بالکل. آگے. اعلیٰ کہا ومن کفر اور جس نے کفر کیا جی فَأُمَتِّعُهُ تو میں اس کو پہنچاؤں گا نفع دو، نفع قلیلاً پہنچاؤ. تھوڑا، میں اسے تھوڑا نفع پہنچاؤں گا. ثم پھر قلیلاً کا یہاں مطلب ہے ازترہ تھوڑی مدت، یعنی میں اس کو نفع تو پہنچاؤں گا لیکن مدت بہت تھوڑی ہوگی، تھوڑی مدت، تھوڑے دنوں کے لیے. جی پھر. ثم ازترہ پھر اسے ثم لٹاؤں گا اضطر، یہ الی لفظ کیا ہے؟ عذاب النار. یہ اضطر ہوا. ثم یہ حمزہ وصلی نہیں ہے، یہ واحد متکلم کے سیغے میں جب حمزہ آتا ہے. ثم ازترہ پھر اسے لٹاؤں گا جی میں یہ کہہ الی رہا ہوں عذاب. کہ اطہر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ واحد متکلم کا جو سیغہ ہوتا ہے نا، اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتا. تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ ثم اضطر. کیا بنے گا؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ ثم ازترہ نہیں، ثم اضطر. کیا کہیں گے؟ پھر میں اسے لٹاؤں گا الی عذاب النار دوزخ. میری آواز آ رہی ہے جی باقی حضرات کو؟ کٹ رہی ہے جی. اچھا کٹ رہی ہے. جی استاد جی آ رہی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو آ رہی اضطر لفظ حمزہ کو آپ گرائیں گے نہیں، یہ حمزہ قطعی ہے. جی کریں جی، آگے کریں، آگے کریں. باقی آواز میرے خیال ٹھیک جا رہی ہے سب کو. جی اطہر بھائی. ہاں جی اطہر بھائی آپ جاری رکھیں ترجمہ. جی عبد الرحمان صاحب. جی استاد جی یہیں سے جی. جی چلیں آپ شروع کر دیں. ومن کفر سے قال ومن کفر فامتعه قلیلا. جی قال اور کہا ومن کفر جس نے کفر کیا ہاں، جس نے انکار کیا، فأمتعه کفر کیا. جی فأمتعه تو ہم اسے نفع دیں گے قلیلا تھوڑی مدت کے لیے. جی. ثم اضطره اور انہیں لٹائیں گے الى استر کا عذاب معنی ہے، النار. دیکھیں استر، استر یستر، یستر کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہے یستر سے استر، میں اس کو مجبور یعنی جبرن پھر بلاؤں گا، مجبور کر کے یعنی مجبور کا مطلب سیٹوں زبردستی. کا بھی اس کا جی نہیں کئی جگہ پہ زبردستی بلاؤں گا، جبرن بلاؤں گا. اچھا جی یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجبور کروں گا، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. مجبور کروں گا اس کو الی عذاب النار، کس کی طرف؟
عذاب جہنم کے النار، عذاب کی، جہنم کے عذاب کی۔ جی آگے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جی بالکل بالکل. جی اطہر بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ استرو لفظ پڑھنا ہے، ثم مسترو نہیں پڑھنا. یہ حمزہ متکلم ہے، یعنی واحد متکلم کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ قطعی ہوتا ہے. میری آواز آ رہی ہے اب اطہر بھائی؟ جی آ گئی ہے جی، اب آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو بس یہی بتانا تھا کہ یہ ثم مسترو نہیں پڑھنا. کیا پڑھنا ہے؟ ثم ازترہ. جی بالکل. ہاں جی آگے جو ہیں منصور صاحب آپ پڑھیں، پھر عبد الرحمن صاحب آپ کی باری آتی ہے. جی اچھا استاد جی یہ جو لفظ بئسا ہے، جی بئس المصیر، یہ لفظ کی تھوڑی سی ترکیب بتا دیں کس طرح سے ہیں، یہ بئسا جو ہے نا، کیسے بنے ہوں. جی یہ افعال مدح و ضم آپ پڑھیں گے نحو کے اندر انشاءاللہ. بئسا اور نعمہ یہ دو لفظ ہوتے ہیں. نعمہ اس کی بھی ترکیب یہی کہتے ہیں، فعل از افعال مدح و ضم، یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہے نا افعال ناقصہ ہوتے ہیں کانا یکونو، بالکل اسی طرح یہ بھی ایک قسم کا فعل ہے. نعمہ، نعم الرجل، نعم الرجل بہت اچھا آدمی ہے، یا کیا ہی اچھا آدمی ہے. اسی طرح بئس المصیر ٹھکانہ برا ہے یا برا ہے ٹھکانہ. تو بئس فعل بنے گا، المصیر اس کا فاعل بنے گا. فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس لفظ ٹھیک ہے کی جی. گردان نہیں ہوتی، جیسے آپ باقی الفاظ کی گردان پڑھتے ہیں نا، ضرب ضربا ضربو، اس کی گردان نہ نعمہ کی گردان ہوتی ہے اور نہ ہی، بولیں جی، ٹھیک ہاں ان کی ہوتی ہے. گردان نہیں ہوتی. لیکن اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ افعال مدح و ضم، یعنی وہ افعال جو مدح اور ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب کسی کی مدح کرنی ہو تو نعمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب کسی کی مذمت کرنی ہو تو کیا لفظ استعمال ہوتا ہے جی؟ بئسا. جی آگے بڑھیں جی منصور صاحب. بئس. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادوں کو. اٹھایا نہیں، دیکھ یرفعو جو اٹھا ہے، رہے تھے، جی بالکل بالکل اٹھا رہے تھے، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادوں کو، من البیت گھر سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام. جی من البیت کا ربنا ترجمہ کریں گے گھر سے نہیں، من البیت کا ترجمہ گھر کی، خانہ کعبہ کی، خانہ کعبہ کی. بیت اللہ مراد ہے یہاں، یعنی جی بیت اللہ کی بیت اللہ بنیادیں. کی. جی بالکل. آگے ربنا اے ہمارے رب، تقبل منا ہم سے قبول فرما، جی بالکل. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. جی ربنا اے بہت ہمارے سننے رب، والا. وجعلنا بنا، جی ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا بنا ہم کو، مسلمین لک اپنے فرما برداروں میں سے، ومن ذریتنا یعنی اور فرما ہماری برداروں اولاد میں سے نہیں، وہ ہوتا اپنے فرما برداروں میں سے. جی اپنا فرما بردار بنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. ٹھیک ہے یہ ہم مطلب. دونوں کو اپنا فرما بردار بنا. جی بالکل. ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو، جی امتن مسلمۃ لک جی ایک فرما بردار امت میں سے، اپنی ایک فرما بردار امت نہیں میں سے. نہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں اور ہماری اولاد میں سے بھی، یعنی ہماری اولاد کو بھی ایک فرما بردار جماعت بنا، یعنی یہ وجعلنا، جماعت. جی یعنی ایک تو ہمیں بھی یا اللہ اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری جو اولاد ہے نسل ہے اس کو بھی ایک فرما بردار جماعت بنا. اللہ کا اپنی فرما بردار جماعت بنا. جی جماعت. ارینا اور دکھا ہمیں، مناسکنا احکام حج کے، جی وتوب یہاں آرینا کا اور مفہوم، توجہ کر. جی یہاں آرینا کا جو جی مفہوم ہے نا وہ ایک تو دیکھیں بتلانا، یہاں مفہوم ہوگا بتلانا، اور بتلا ہم کو، جی کریں ذرا ترجمہ. اور بتلا ہم کو مناسکنا حج کے احکام. جی بالکل بالکل صحیح ترجمہ ہے. جی وتب علینا اور توجہ فرما ہماری طرف، جی بالکل یہ بھی ٹھیک ہے. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت توجہ کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہاں جی. اور اس کا یعنی آپ تواب کا ترجمہ اور تب کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری توبہ قبول فرما، تب علینا ہماری توبہ قبول فرما، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحیم مہربان ہے. تو یعنی تاب یتوب، یاد رکھیں جب تاب یتوب کے ساتھ الہ کا صلہ ہوتا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا،
تو اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ جب تاب یتوب کا صلہ آ جائے علا، الا نہیں علا عین کے ساتھ، تب اس کا کیا مفہوم ہو جاتا ہے؟ اس معافی کو، اس توبہ کو قبول کرنا۔ تو یہاں تب کے بعد کون سا ہے جی؟ یہ تب جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، تاب یتوب سے۔ اصل میں کیا تھا تب؟ کیا تھا منصور بھائی؟ سر ذہن میں نہیں آ رہا۔ جی کوئی بتانا چاہیں گے تب اصل میں کیا تھا؟ ثواب جی اتوب اصل میں کیا تھا؟ اتوب، وہ تو کرنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اتوب یہ چونکہ اتوب سے تتوب سے بنا ہے نا، تاب یتوب یتوبان یتوبون، تتوب تتوبان یتوبنا، پھر تتوب۔ اب تتوب سے جب بنائیں گے تو یہ جو ہے نا تب، آپ یاد رکھیں جیسے قل ہم نے بنایا ہے، تقول سے کیا بنایا تھا؟ قل، قل هو اللہ، تو بالکل اسی طرح تتوب سے کیا بنے گا؟ تب۔ جی بالکل، اصل میں ہے اتوب، جیسے قل اصل میں کیا ہے؟ اقول۔ جی اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ تابہ کا جب صلہ علی آتا ہے تب اس کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا، معاف کرنا۔ جی آگے بڑھیں۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث بنا فیہم ان میں سے رسولاً ایک رسول، مبعث کا کیا ترجمہ کریں منہم گے؟ مبعوث فرما یا بنا یا بھیج، بھیج، مبعوث کا مطلب ہے بھیج۔ بھیج، جی جی بھیج، فیہم ان میں سے رسولاً ایک رسول، جی منہم ان میں سے، ہاں، یہ فیہم کا یتلو ترجمہ ان میں سے علیہم نہیں کریں گے، فیہم کا ترجمہ ان لوگوں میں، ان میں، یعنی ہماری جو ان اولاد میں، ہے، اے ہمارے رب ہماری اولاد میں، یہ یہ ہم ضمیر جو لوٹ رہی ہے نا وہ ذریت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ذریتنا، جی یعنی ٹھیک، اولاد میں بھیج رب رسولاً ایک رسول، منہم جو اسی میں سے ہو۔ جی آگے۔ ربنا اے ہمارے رب، وبعث بھیج فیہم ہماری اولاد میں سے رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، جی یتلو علیہم پڑھ کر سنائے ان کو، آیاتی کا تیری آیتیں، جی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائے ان کو تیری کتاب، جی والحکمت اور حکمت کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کر دے۔ ان کو پاک کر دے۔ جی انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت زبردست حکمت والا ہے۔ جی بالکل، بس کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی، کسی کا یہاں تک کوئی کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ ہاں جی، میں ذرا یہ ریکارڈنگ روکتا ہوں۔